فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ قلم کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ اس آیت میں خلق عظیم سے مراد مفسرین نے کہا دین اسلام ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں جن عادات و اطوار کا حکم دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی عادات و اطوار پر ہیں۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ سوال ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب قرآن نہیں پڑھی ہے؟ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار ویسے ہی تھے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کو ایک بہتر اور اچھا انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ عمومی اور جامع ہے۔ عبادت صرف اور صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت کے دائرے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اخلاق کا جو معاملہ ہے، حسن خلق کا جو معاملہ ہے، یہ دائرہ بڑا وسیع ہے، چند چیزوں میں آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حسن خلق کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کون سی ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، زیادہ تر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کون سا ایسا عمل ہے جو کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ 2 ایسے عمل ہیں کہ اس کو انجام دیا جائے تو جنت میں داخلے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 جملوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ تقوی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو جائے، اور حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہو جائیں۔ تو اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو، بندوں کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو، انہی دونوں چیزوں کو اگر ہم کہیں تو ایک لفظ میں حسن خلق اسی کو کہا جاتا ہے۔ حسن اخلاق یہی چیز ہے، یعنی اخلاق کے 2 میدان ہیں، 2 راستے ہیں، 2 راہیں ہیں اس کے لیے۔ ایک یہ کہ بندوں کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ اچھا ہو، انہی کے مجموعے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق دیگر مذاہب کے مقابل اسلام نے اس کو ایمان سے جوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے
کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے اور مومن کامل میں وہ شمار ہو جائے، اس کا شمار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے عادات و اطوار کو، چال چلن کو، طور طریقوں کو اچھا کر لے. وہی انسان کامل مومن کہا جاتا ہے. اور خلق یا اخلاق کیا ہے؟ خلق اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے رویہ اور طریقہ. لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارے طریقے کیا ہیں، اسی کو حسن خلق کہا جاتا ہے. اس میں اچھائی پیدا ہو جائے حسن ہو جاتا ہے، اور اسی میں برائی پیدا ہو جائے بد اخلاقی کہتے ہیں. تو انسان کا رویہ کیسا ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ اخلاق جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے. اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عام اخلاق اور ایک اعلیٰ اخلاق. عام اخلاق اور اعلیٰ اخلاق. عام اخلاق کیا ہے؟ معمولی اخلاق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا اصول انسان یہ بنا لے، اس کا نظریہ یہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے. اگر کوئی ہم سے کٹتا ہے تو ہم بھی کٹ جائیں گے اس سے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے مجھ سے بدلہ لیں گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اس کے لیے برا بن جائیں گے. یہ معمولی اخلاق ہے اور اس کی اجازت ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تمہیں بھی اسی کے برابر زیادتی کرنے کی اجازت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اخلاق کی ایک صورت ہے. آپ سے کوئی کٹ رہا ہے آپ بھی اس سے کٹ جائیے. آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے آپ اس سے بدلہ لے لیجیے. آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اس کے لیے برا بن جائیے. یہ اخلاق ہے. لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنا وصول بنا لے. حالات اس کے مخالف ہوں یا موافق ہوں، وہ انسان ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. درگزر والا مزاج اس کا ہوگا. وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا بلکہ اپنے بدلے وہ قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے گا. یہ انسان اپنا مزاج بنا لے. ہر ایک کے ساتھ اسے اچھا کرنا ہے چاہے سامنے والا اس کے ساتھ برا کیوں نہ کرے. یہ ہے اعلیٰ اخلاق جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور تمام انبیاء کی زندگی میں نظر آتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتی ہے ایک لفظ میں. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہوا ہے. پوری زندگی وہ چاہے خون کا پیاسا کیوں نہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کو مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور پوری قدرت تھی اس کو کہ وہ آپ کو مار دے، مار نہ سکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو ایک انسان اپنا وصول بنا لے اور وہ اصولی زندگی بسر کرے کہ ہم کو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے چاہے وہ ہمارا موافق ہو یا مخالف ہو. یہی ہے اعلیٰ اخلاق. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز یہ مطلوب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا ایو الناس خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کس کو کہا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، حسن اخلاق والا ہو، اعلیٰ اخلاق والا ہو، وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان. تو ایک معمولی اخلاق ہے اور ایک اعلیٰ اخلاق ہے. اعلیٰ اخلاق ہی مطلوب ہے اسلام میں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اعلیٰ اخلاق اپناتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے والے، رات میں قیام کرنے والے کے برابر اجر میں پہنچ جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے. احسنہم خلقا. حسن اخلاق کی بہت ساری صورتیں ہیں. میں دو باتیں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے رکھتا ہوں. عمومی طور سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں حسن اخلاق یا اچھا اخلاق کس کو کہا جاتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں، پورا سمیٹنا ممکن نہیں. دو اہم باتیں جو زندگی میں اگر اپنا لیا جائے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. پہلی چیز تو یہ کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک انسان درگزر والا مزاج بنا لے. حق پر ہوتے ہوئے بات نہ بڑھا کر کے درگزر والا مزاج اگر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ انسان حسن اخلاق پر فائز ہوتا ہے. اس لیے کہ رائی پہاڑ اس وقت بنتا ہے جب فریقین میں سے ہر کوئی
ایک دوسرے کو غلط خود کو صحیح ٹھہرانے پر مصر ہوتا ہے، تب جھگڑے بڑھتے ہیں، فسادات رونما ہوتے ہیں، کورٹ کچہری تک معاملہ پہنچتا ہے، سر پھوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریوں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہم غلط نہیں ہیں، سامنے والا ہی غلط ہے۔ تو جب فریقین میں سے ایک دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح سمجھ لیتا ہے، تب جو ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حسن اخلاق نہیں، یہ بد اخلاقی ہے، اس کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ اگر درگزر والا مزاج انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے آپ میں غور، غلطی ٹھیک ہے سامنے والے کی ہے، لیکن درگزر والا اگر مزاج اس کا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک خاموشی بڑے بڑے جھگڑوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن ایک بول وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو رونما کر دیتی ہے۔ تو یہ حسن اخلاق ہے۔ ایک مثال آپ کو دوں، عبداللہ بن ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں ایک معاملہ پیش آیا، اور عرب میں سے ایک شخص نے ہم سے یہ بیان کیا۔ اس نے یہ کہا کہ غزوہ حنین میں مقابلہ کرتے ہوئے میرے پیر میں بھاری جوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ٹکرا گیا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں کا، میرا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑ گیا، آپ کا پیر کچل گیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اس کوڑے سے جو ہے مجھے دھکا دے دیا، معاملہ ختم ہو گئی۔ لیکن جب رات ہوئی تو کہتے ہیں کہ رات میں جب میں سونے کے لیے آیا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ مجھے آخرت یاد آئی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کچلنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہوگی۔ رات بھر بے چینی رہی مجھے، قیامت کے دن کیا ہوگا میرا؟ اگر اللہ رب العالمین بدلے میں ہماری نیکیاں طلب کر لے، اس تکلیف کی بنیاد پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کچلنے کی وجہ سے آپ کو ہوئی ہے، میرا ہوگا کیا؟ رات نیند نہیں آئی، بے چینی میں زندگی رات گزری۔ وہیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، ہو نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں میں نے جو کوڑے سے جو ہے ٹھوکر لگایا تھا، کہیں ایسا تو نہیں میری تکلیف سے زیادہ ہمارے ساتھی کو تکلیف ہو گئی، ان کو کہیں زیادہ تکلیف ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو لے کر کے بے چین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو نہ سکے، وہ صحابی رسول بھی سو نہ سکے۔ تھوڑی سی آنکھ لگی، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، فلاں کہاں ہے؟ میرے کان میں آواز پڑی، میرا نام لیا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا بہت بڑی گستاخی ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، آپ کا پیر کچلا گیا تھا۔ پریشان ہیں، ڈرے سہمے وہ قاصد کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکا وطعتا بنعلک رجلی بالامس، تم نے میرا پیر کچل دیا تھا اپنے جوتے سے، فاوجعتنی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، لیکن نفحتک بالصوت، لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے کوڑے سے تم کو ٹھوکر دے دیا تھا، دھکا دے دیا تھا۔ کوئی انجانے میں آپ کے پیر کے اوپر پیر رکھ دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہٹاتے ہیں؟ میں اگر یہاں پہ پوچھوں کہ غلطی کس کی ہے، وہ صحابی رسول کی غلطی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جس کا پیر کچلا جائے وہ بار بار 4 لوگوں کو بتائے گا فلاں نے کچل دیا، پتہ نہیں آنکھ ہے کہ بٹن ہے اس کا، دکھائی نہیں دیتا، اکڑ گیا، گھمنڈ میں کچھ بھی کرتا، تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، کیا کیا کہتے تھے اس کو۔ آج گاڑی چلتے ہوئے یا رکتے ہوئے ایک دوسرے کی گاڑی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر کے تھوڑی آپ کو دھکا مارنے آتا ہے، وہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی کیا ہوا تھا، انجانے میں
پیر پیر کے اوپر پڑ گیا تھا. ہم اور آپ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 4 لوگوں کو بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم کو تھوڑا سا انجانے میں پیر کچل گیا تو سامنے والے نے ہم کو دھکا دے دیا, تو دھکا دینے والا بھی خود کو صحیح سمجھتا تھا, ہم کو دھکا دے دیا. غلطی سے پیر پڑا تھا, جان بوجھ کر کے تھوڑی ہم نے پیر کسی کا کچلے تھے, غلطی سے ٹکرا ہو گیا تھا. تو ہر ایک اپنے آپ کو صحیح, دوسرے کو غلط تصور کرتا تھا اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا کہ میں نے تم کو ٹھوکر دے دیا تھا, فَهَذِهِ 80 نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهِ, میں نے جو ٹھوکر دیا میری غلطی ہے, اس وجہ سے یہ 80 دمبے ہیں جو میں تمہیں دیتا ہوں, بدلے میں مجھے معاف کر دو. پیر کچلا گیا نبی کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 دمبے دے رہے ہیں. 80 جانور ابھی قربانی میں خریدے ہوں گے, اندازہ کیجئے, 1 2 نہیں 80 دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لے لو, فخذھا بھی, وہ اس تکلیف کی وجہ سے ہے جو کوڑے سے دھکا دینے کی وجہ سے تم کو لگایا ہے, بس مجھے معاف کر دو. تو یہاں صحابی رسول اپنی غلطی مان رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے, پیر کچلا گیا نبی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان رہے ہیں کہ غلطی میری ہے, میں نے ٹھوکر دے دیا ہوا صحابی کو, اور اس کو یہیں دنیا میں رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ آخرت میں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم ایک مظلوم ٹھہرے, جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں چلی جائیں گی, تو حق پر ہوتے ہوئے بھی درگزر والا مزاج انسان اپنا لے تو بڑے بڑے معاملات یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں, ہم کو یہ سیکھنا چاہیے. یہ مزاج اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں, یہی ہے حسن اخلاق, یہی اعلیٰ اخلاق ہے جو اسلام میں مطلوب ہے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا, 4 من کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اے لوگو, 4 عادتیں, 4 باتیں اگر تمہارے اندر آ جائیں, اللہ اس کی توفیق تمہیں دے دے, تو دنیا میں سے تمہیں کچھ بھی نہ ملے اس کا ٹینشن ہی مت لو. فلا علیک ما فاتک من الدنیا, 4 عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں, کوئی ٹینشن نہیں, دنیا میں کچھ ملا نہیں ملا, دنیا ملی نہیں ملی, کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. وہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کہاں؟ صدق الحدیث, سچی بات کرنے کی عادت, کبھی جھوٹ نہ بولے, جب بھی منہ کھولے سچ بولے, صدق الحدیث. وحفظ الامانتی, اور امانت داری, یہ امانت داری انسان کی زندگی میں آ جائے. امانت داری اللہ کے ساتھ بھی, امانت داری بندوں کے ساتھ بھی. حفظ الامانتی. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, وحسن الخلقی, اور اچھی عادتیں, اچھے اخلاق انسان کے اندر آ جائے, پیدا ہو جائے, دنیا کا کچھ بھی نہ ملے, فقیر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. چوتھی چیز وعفت مطعم, کھانے میں, پینے میں, رہنے میں, پہننے میں حلال کی پابندی کرنے والا بن جائے. کھانا حلال ہے, پینا ہے تو پینا حلال ہے, رہنا ہے تو ہمارا گھر حلال پیسے سے بننا چاہیے, پہننا ہے وہ کپڑے ہمارے حلال پیسے سے ہونی چاہیے. یہ مزاج انسان بنا لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ 4 باتیں اور یہ 4 خصلتیں انسان کے اندر آ جائیں, فلا علیک ما فاتک من الدنیا, تو دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے انسان کو, وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیوں؟ جنت مل جائے گی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں. اس کے بالمقابل کیا ہے؟ جھوٹی بات بد اخلاقی ہے, گناہ کبیرہ ہے. امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے, بد اخلاقی گناہ کبیرہ ہے, اور حرام کھانا یہ ہماری عبادتیں قبول نہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
اور یہی 4 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آ جائیں تو دنیا کی کیا ضرورت ہے، انسان اپنی عادت بنا لے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ حسن اخلاق کی ایک عظیم صورت ہے کہ ایک انسان درگزر والا مزاج اپنے اندر پیدا کر لے، وہ حق پر ہے پھر بھی درگزر والا مزاج پیدا کر لیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی خاموشی اختیار کر لو، گھر میں بیوی سے بھی ٹینشن نہیں ہوگا، خاموشی والا مزاج۔ اسی طرح سے دوسری چیز کیا ہے، امداد باہمی کا مزاج، یہ بھی حسن خلق کی ایک صورت ہے۔ امداد باہمی، ہمیں مدد کرنی ہے دوسروں کی، چاہے کوئی ہماری مدد کرے نہ کرے، یہ انسان اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے، ہم کو مدد کرنی ہے، ہم کو دوسروں کے کام آنا ہے۔ خیر الناس انفعهم للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان تم میں وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ مزاج انسان پیدا کر لے امداد باہمی کا، ہم کو دوسروں کی مدد کرنی ہے، جیسے بھی ہے ہم کو مدد کرنی ہے، وہ مالی مدد ہو، جسمانی مدد ہو، جو سے بھی ہو، ہمارے عہدے ہمارے منصب کے اعتبار سے مدد ہو، جو بھی ہو، رائے اور مشورے کی مدد ہو، ہم کو دینا چاہیے۔ بس مزاج بنا لے، کوئی ہماری کرے نہ کرے ہم کو کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی سب سے عظیم صورت ہے امداد باہمی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے، وہ کہتے ہیں عہد نبوت میں 2 بھائی تھے، دونوں کاروبار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے سوچا کہ زندگی ایسی چلی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے کچھ سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو زیادہ تر وقت اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرنے لگا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، ہفتے ہو گئے۔ دوسرے بھائی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی اپنے گھر کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کے جانوروں کو پانی ہم کو دینا پڑتا ہے، چارے ہم کو دینے پڑتے ہیں، کئی ساری ضرورتیں اس کے گھر کے سودا سلف ہم کو لانے پڑتے ہیں، وہ تو یہاں آپ کے پاس پڑے رہتا ہے۔ شروع میں کچھ گھنٹے رہتا تھا، اب تو جو ہے زیادہ تر اوقات آپ کے پاس گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، لعلک ترزق بہ، تمہارا بھائی علم دین حاصل کر رہا ہے، لعلک ترزق بہ، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری روزی میں اضافہ کرے گا، تمہیں روزی ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، مدد کرو اپنے بھائی کی، تمہارا بھائی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، مدد کرو اس کی، تھوڑی بہت اس کے گھر کا کام کر دیا کرو، دین کا علم لے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ طلب علم کی کفالت کر دینا، ان کی مدد کر دینا، ان کا فیس بھر دینا، کسی کی تعلیم میں مدد کر دینا، یہ کیا ہے؟ رزق میں اضافے کا سبب ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ علم حاصل کرنے والے کی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی کفالت کرتے ہیں، 2 بچے 4 بچوں کی اور کفالت کر لیں، اور ان کے تعلیم میں مدد کر دیں، ان کی فیس بھر دیں، ان کے لیے کتابیں مہیا کروا دیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہاں آپ 4 کماتے تھے، اللہ تعالیٰ 8 بھی دے سکتا ہے، 10 بھی دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل میں کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امداد باہمی کا مزاج انسان اپنے اندر پیدا کرے، ہم کو مدد کرنی ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک انسان کی مدد اللہ رب العالمین کرتا ہے جب وہ انسان اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو امداد باہمی کا مزاج انسان اپنے اندر پیدا کرے، پڑوسیوں پہ پریشانی ہے مدد کرے، رشتہ داروں میں پریشانی ہے ان کی مدد کرے، جان پہچان والے ہیں اگر پریشان حال ہے ان کی مدد کرے۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ انسان جس بھی اسٹیٹس میں ہے اس اسٹیٹس میں آ کر کے وہ مدد کرے، اس کو کرنا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کوئی ہماری کرتا ہے تو ہم کریں، یہ تو کیا ہے؟ جوابی اخلاق ہے۔ تو جوابی اخلاق مطلوب نہیں ہے، وہ حق ہے آپ کا کہ آپ جواباً ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق مطلوب ہے۔ اسی طرح سے اچھا انسان کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھے، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھے۔
صف بندی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علم بردار کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی صفوں پر بھی غور کر لیں، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری صفیں اس میں بھی خلل ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے پیر پھیلا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، بہت زیادہ پتہ یہ چلتا ہے ایک رکعت کے جب بعد اٹھتے ہیں تو دو لوگوں کے درمیان گیپ ہو جاتا ہے، پہلے ہی سے آپ اتنے کھڑے ہوں کہ آپ کے کندھے ایک دوسرے کندھے کے ساتھ ملے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو کہتے تھے اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو سیدھی کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیم اور ایسی تربیت ہماری کی، کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا چمٹا لیتا تھا، ملاتا نہیں، چمٹا لیتا تھا، اور وقدمہ بقدمہ، اور اپنے پیر سے اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر سے ملا لیتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم رکھے، ملنے کو تیار ہو جائے، دور نہ بھاگے، مل جائے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، یہ مل جائے۔ تو یہ بہتری کی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو دو باتیں خصوصی طور سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک اعلیٰ اخلاق جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور دوسرے عبادت سے اگر ہم جوڑ لیں اس کو تو ہماری صفوں میں خلل نہیں ہونا چاہیے، ہم کو مل کر کے کھڑی ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں اچھے انسان کی علامت اور پہچان کیا ہے، اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر قسم کی بد اخلاقی سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین اس دنیا میں جو بھی پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو قرض دار ہیں الہ العالمین ان کے قرضے کو ادائیگی کی انہیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے ہماری مسجد کے جو سابق صدر تھے شیخ نذیر صاحب، ان کی جو ہے بیوی ڈاکٹر تنویر صاحب کی والدہ، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو لوگ بھی دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین ان کے کوششوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی دین سے دور ہیں الہ العالمین دین کی قربت اور دین کی محبت ان کے دل میں پیدا فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ہمارا توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔